والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو جہاں اور دعائیں مانگی، آخر میں ایک اہم ترین دعا اللہ سے مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان لوگوں میں بھیج دے، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور اس کا کام یہ ہو، اس کا فرض منصبی یہ ہو کہ وہ تیری آیتوں کو ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ایسا رسول ہو کہ جو اپنی قوم کو، اپنی امت کو کتاب یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے یعنی کہ ان کی تربیت کرے، اِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بڑی اچھی دعا ہے۔ ایک تو اللہ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ اور ادب سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ اس لفظ کے اندر محبت اور پیار ہی بڑا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ، تیرے گھر بیت اللہ کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اور جانتے ہو نا بیت اللہ شریف کتنی عظمت والا گھر ہے۔ دنیا کائنات میں واحد ایک جگہ ہے، صرف ایک جگہ پوری دنیا میں، کہ اگر آپ وہاں نماز پڑھے تو اللہ آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کر دیتا۔ پوری دنیا میں ایک جگہ ہے صرف۔ اللہ ہمیں وہاں کی نمازیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں وہاں
جانے کی، وہاں مناسک ادا کرنے کی، اور اللہ کے اس گھر کی زیارت کی اللہ ہمیں توفیق عطا کر۔ اس گھر کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ اکبر، صرف مسجد کو بنا لینا کافی نہیں ہے۔ مسجد کی اصل کے اندر جو رونق ہے وہ اچھے بندے کا انتخاب ہے، یعنی کہ پڑھا لکھا بندہ ہو، نیک انسان ہو، اور قوم کی تربیت کرنے والا ہو۔ اصل میں مسجد کی رونق یہ ہے، وگرنہ اللہ کا گھر بیت اللہ تو بن گیا تھا، لیکن بڑی فکر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اس کو مستقل آباد کرنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے دعا کی نبی ہو اور ایسی صفتوں کا مالک ہو۔ ایک تو جب اللہ سے مانگے نا تو دل کھول کے مانگے، جائز چیزیں جتنی چاہو مانگو، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ دنیا سے مانگو تو بندہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ کتنا مانگوں، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ رب سے مانگو، ہر وقت مانگو، جتنا چاہو اتنا ہی مانگو۔ اب اللہ سے دعا کرنے، اللہ رسول بھیج دے، انہی میں سے ہو، انہی کو قرآن سنائے، انہی کی تربیت کرے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے۔ بندے کو کبھی دعا کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ چیز ہوگی بھی یا نہیں۔ اللہ، میں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو، اتفاقاً یاد آ رہے، حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی پروفیسر کیا نام ان کا، جو اسلام آباد میں ہے، چنگی جماعت کی خبر رکھ دے تو اسے نہ دے، پتہ نہیں تھا۔ ہاں جی، فضل الہی، ڈاکٹر فضل، یہ علامہ صاحب کے سگے بھائی ہیں، اور ریاض یونیورسٹی میں بڑی عرصہ وہاں پڑھاتے رہے، بڑا قابل ہے اور انتہائی شریف آدمی، بڑے نیک اور عالم، یہاں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی پروفیسر رہے ہیں۔ ان کی وساطت سے کسی نے مجھے بات بتائی، کہنے لگا بھی ایک بندہ انہوں کو آیا، کہتے جی میری بیوی کہندی بھی کرایہ تے کو کر لینا ہے، تے انہوں نے میں تاں راضی ہوا گی بھی ایس جگہ تے ایک ہو جگہ تے گھر ملے جتے سکول بھی قریب ہوئے، مسجد بھی قریب ہوئے، اسپتال بھی قریب ہوئے، تے بازار بھی قریب ہوئے، یعنی کہ ساریاں سہولتاں ایک جگہ تے مل جان۔ کہتے کہ میں بڑی کوشش کی تھی، میں جتھے جانا کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی، کتے مسجد ملتی تو سکول نہیں ملتا، اگر کہیں سکول ملتا ہے تو مسجد نہیں ملتی، اگر دونوں مل جاتی ہیں تو بازار دور ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ ڈاکٹر فضل الہی کہنے لگے بھی تو کیوں پریشان ہے، یہ وظیفہ کر، اللہ تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور وظیفہ بھی وہ بتایا جو اصحاب کہف نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے ان کو کتنے سال غار کے اندر سلایا، اور میرا اللہ کروٹیں بھی ان کی خود ہی تبدیل کرتا رہا۔ بچے کی کروٹ ماں بدلتی ہے، تھپکیاں لگاتی ہے، تو یہ اللہ کو اتنے پسندیدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہے، صدیاں سوئے رہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، سورہ القاف کے اندر پہلے رکوع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ربنا، یاد کر لے ذرا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھی یہ وظیفہ کیا کرو، اس جگہ میں نے شروع کر دیا۔
ایک دن کسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوٹل میں کوئی کھانا کھا رہا تھا، کہتے یار میں نے گھر لبنے ایک ہو جا بھی جتنے سارا کچھ ہی ہوئے. انہیں آخیا اتنے ایک کرایے تے گھر ملتا پیا، مسجد بھی نال ہے، سکول بھی نال ہے، ہسپتال بھی نال ہے، بازار بھی نال ہے. جنیاں چیزاں وہ چاہتا سی ساریاں مل گئی. ان کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مشکل ہے ساڈے منگن چ کمی ہو سکتی. وہ میں شاید روز جی تمہیں گل سنائی سی بھی وہ بندہ اللہ کو دعا کر رہے اللہ مجھے 10 کروڑ دے دے. 10 کروڑ کتنا؟ 10 کروڑ دے دے اللہ. وہ کمزور ایمان والا بندہ وہ ہاتھ باں پھڑ کے آتا اتنے پیسے منگی جانے. وہ اللہ سے اتنے پیسے مانگ رہے. اس نے اس کا ہاتھ چھٹ کے کہا کہنا میں تیرے پیو کو مانگنا پیا، میں رب العالمین سے مانگ رہا ہوں. کس سے مانگ رہا ہوں؟ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں. اور نبی پاک فرماتے عزم کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، جائز چیزیں جو مانگتے جاؤ گے اللہ عطا کرتا جائے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بڑے یقین کے ساتھ، ربنا اے ہمارے اللہ وابعث فیہم ان لوگوں میں بھیج دے رسولا منہم ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ایسا رسول عطا کرنا جو ان کو تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، قرآن پڑھ پڑھ کر ان کے دلوں پہ قرآن کی بارش کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایسا رسول عطا کرنا جو ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی تربیت بھی کرے. ایک آیت کے اندر کتنے مسائل ہیں. صرف پڑھائی کافی نہیں ہے، پڑھائی کافی، تربیت ضروری ہے. آپ کے بچے ہیں گھروں میں، ان کو پڑھاؤ لیکن ان کو تربیت بھی دو. جب تک بچے کو تربیت نہیں دو گے وہ ایم اے بھی کر لے گا تو بگڑا ہوا ہوگا، بگڑا ہوا. تربیت کرو گے نا تو وہ سدھرا ہوا ہوگا. میں قربان جاؤں، قرآن میں یہ مسئلہ ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کتا، کتے کا نام سنا ہے نا؟ میں نے ایک دن کتا گزر رہا تھا، کالج میں بیٹھا ہوا تھا، لون میں کلاس لے رہے تھے تو آگے سے کتا گزر گیا. میں نے کہا کتی دا پتر جا رہے اے کتی دا. وہ بچے ایک دفعہ حیران ہوئے تو کہتے ہیں ہاں سر جی گل تو ٹھیک ہے، ایسا کتی دا بچہ جی. ویسے میں نے ذرا ان کا تھوڑا سا ذہن خوش کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تو تھا ہی کتی کا بچہ. اب کتا ہو یا کتی کا بچہ ہو، جب برتن میں منہ لگا دے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دھونے کا، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اندازہ ہے نا؟ پہلے مٹی سے، اس کے بعد 6 دفعہ پانی. اللہ آپ کو جزا دے ماشاء اللہ. اور حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، اولا ہننا بالتراب یا اخرا ہننا بالتراب. آخر میں مٹی سے دھو لو یا شروع میں دھو لو. ایک دفعہ مٹی کے ساتھ اور 6 مرتبہ پانی سے دھوئیں تو پھر وہ برتن پاک ہوتا ہے. یعنی ایسے وہ لفظ آتے ہیں اذا والغ القلب، کہ جب زبان پھیرے، خالی منہ ڈال کے نکال لینا اور چیز ہے، جنہوں سے پنجابی سے کہنے نا لکنا، ایسے کر کے جب وہ زبان لگاتا ہے نا پھر برتن ناپاک ہو جاتے ہیں. اور ضروری ہے اس کو ایک دفعہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے دھوئے تو پھر وہ پاک ہوتے ہیں. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں. لیکن اگر وہی کتا اس کی تربیت کر دی جائے، اس کی تربیت کر دی جائے، اس کو سدھایا جائے، تو قرآن ہی تو کہتا ہے وہ کتا تمہارے لیے منہ میں شکار پکڑ کر بھی لے آؤ تو وہ بھی تمہارے لیے کھانا جائز ہے. تربیت کا اتنا فرق ہے. تربیت نہ ہو تو برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. اگر کتے کی تربیت کر دیں تو منہ میں شکار اٹھا کے لے آئے، کھائے نا، ایسے منہ میں اٹھا کے لے آئے تمہارے لیے شکار کر کے،
تو وہ آپ اور میرے لیے کھانا جائز ہے. اتنا فرق ہے تربیت کا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے. اسی طرح مسجد کے اندر آپ کے پاس بچے پڑھتے ہیں، ان کی تربیت کریں. یعنی کہ تربیت سے مراد ہے ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ بتائیں. بڑوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے کرنی ہے، ابو کو کیسے بلانا ہے، ابو جی، امی جی، جی جی کر کے بلانا ہے. یہ تربیت. یہاں دیکھیے ساری چیزیں اللہ سے مانگی. اے اللہ نبی ایسا عطا کرنا قرآن بھی پڑھ کر سنائے، قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے، اور ایسا نبی عطا کرنا جو اپنی امت کی تربیت بھی کرنے والا ہو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، نبی پاک سے پڑھنے والے لوگ پوری دنیا کے امام بن گئے، پوری دنیا کے امام بن گئے آپ کی تربیت میں آنے والے. تو آج ضرورت ہے ایک تم مانگے تو اللہ سے مانگے، دوسرا تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت از حد ضروری ہے. اگر تربیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور تیسری اور آخری بات سنیں، میں بات مکمل کرتا ہوں. اپنے اندر وصف پیدا کریں، کہنے کے بغیر ہی تمہیں دیکھ کر لوگ درست ہو جائیں، تمہیں دیکھ کر لوگ درست ہو جائیں، تمہیں دیکھ کر لوگ پکے مسلمان بن جائیں بغیر تبلیغ کے. یعنی کہ تمہارا عمل ایسا ہو، اخلاق اتنا ہو، پیار اتنا ہو. اب دیکھیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیے. یہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نبی عطا کر دے. تربیت کا لفظ آخر میں ہے. سب کچھ کہنے کے بعد نا یا اللہ نبی دے دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سکھانے والا، تلاوت کرنے والا، سب سے آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت بھی کرنے والا ہو. اللہ سے مانگ رہے ہیں. جب اللہ نے بھیج دیا نا، جب اللہ نے نبی کو بھیج دیا تو تربیت کا لفظ پہلے آ گیا، تعلیم سے بھی پہلے. اللہ اکبر. کیوں کہ نبی پاک کے اندر اللہ نے اتنا اخلاق اور پیار اور محبت رکھی تھی، لوگ آپ کو دیکھتے تھے، دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے. یار کیسی اپنے اندر وصف پیدا کرو نا. اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا اخلاق. کیا خیال ہے محلے میں بندے کو تھوڑے بڑے بندے اب اتنا پیار کریں بھی ایک بندہ اگلے 10 میں ایک بندہ اور لے آئے. جہاں 10 ہیں 20 ہو جائیں گے، اگر 20 ہے تو 40 ہو جائیں گے. ہم خیال نہیں کرتے. محبت کریں، پیار کریں، اخلاق برتیں. نبی پاک کے پاس جو ایک دفعہ بیٹھ جاتا تھا نا، اس کا گھر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. آئیے ذرا ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام کیا تو رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو تورات بھی زبانی یاد تھی. تورات کے حافظ تھے، یہودی تھے نا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو پڑھا ہوا تھا، آپ کی نشانیوں کو تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا، جانتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ بھی ان تورات کی صفتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آ کر بیٹھ جاتے، صحیح حدیث، کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سوال و جواب نہیں کرتے. نہ میرے نبی نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا. ابھی تک نہ کوئی تبلیغ سنی، نہ کوئی آیت سنی، نہ کوئی حدیث سنی، کچھ بھی نہیں. محبت کی نظروں سے وہ نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں اور نبی پاک ان کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں، کیسے میرے نبی عظیم ہے، کتنا چہرہ میرے نبی کا سونا ہے. چاند کیا ہے، چاند کے چہرے پہ سیاہیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ سیاہیاں،
مدنی کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. آپ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم تربیت پہلے آگی نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ادھر نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے. یزکیہم کا لفظ پہلے آ گیا. کیوں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے میرے نبی کے چہرے کو تک رہے. کچھ دیر کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ اللہ کی قسم واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب. اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو کسی نبی کا چہرہ ہے. ابھی تبلیغ نہیں سنے, آپ کو دیکھا ہے بس. اتنا متاثر ہوئے دیکھ کر ہی کہنے لگے بھی یہ نبی سچا ہے جھوٹا نہیں. اور پھر میرے نبی نے باز بھی کی. وہ جو پہلا باز تھا نا یا ایھا الناس, یہ بات اس کے بعد ہے. یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف اندر سب تو پہلی بات فرمائی او لوگوں افشوا السلام, سلام نو عام کر دیو. سلام نو میں نے راحتی اپنے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ انہوں نے زندگی سے برکت فرمائے. اچھی آمین کہتے. بڑے جید عالم نے الحمدللہ. میں پورے 5 سال انہوں کو پڑھے فیصل آباد جامع سلفیہ دے اندر. بڑے جید بڑے عظیم سکالر نے. رات ایک حدیث بیان کر رہا تھا میرے کو محفوظ ہے موبائل کے اندر, یہ تسی بھی سن لو. سلام دی برکت کنی. آپ نے درس دیتا کہ نبی پاک دی حدیث سے 3 بندے, کتنے بندے یعنی کہ 3 کام کرنے والا بندہ اس کو رزق کی کمی کبھی آ ہی نہیں سکتی. یعنی کہ جڑا بندہ 3 کام کرتا ہے نا انہوں دنیا چلا یہ انعام دیندے نے کہ رزق انہوں وافر ملتا ہے تے سارے کام اللہ آپ ہی سیدھے کر دیندے تے جدو فوت ہوئے گا سیدھا جنت وچ. کیونکہ 3 کام کریں گے آپ بھی انشاءاللہ. بتا دوں توجہ کرنا پڑتا. بڑے آسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ اللہ دیتا ہے, حدیث میں کہ اللہ کے یہ ذمے, یہ بات اللہ کے ذمے, یعنی کہ اللہ ہر صورت میں یہ بات پوری کرے گا. اللہ خود فرماتے کہ میرے ذمے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنے والا بندہ. ایک وہ بندہ جب بھی گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے. السلام علیکم. ہوں تو گھر جانے تو ہوں تو عمل شروع کرنا ہے. کی کہنا ہے؟ السلام علیکم. اللہ کی قسم غربت ختم ہو جائے گی. نبی کی حدیث ہے سچی ہے, نبی بھی سچے, نبی کا فرمان سچا, اللہ کا قرآن سچا, عمل کرے. ایک وہ بندہ جب بھی گھر میں جاتا ہے السلام علیکم کہتے ہیں, اور دوسرا جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وضو گھر سے کر کے آتا ہے. کرو وضو کر کے آنا بڑی بات. یہ تو حکمت ہے بڑی. جب تسی گھر وضو کرو گے نا بچے ویکھن گے, بیوی ویکھے گی,
میاں صاحب وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اٹھو بھی تو سبھی پڑھو، بچوں کو شوق پیدا ہوگا۔ اور دوسرا، جب وضو کر کے گھر سے آؤ گے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ کی نیکی بھی عطا کرے۔ فرمایا جو وضو گھر سے کر کے مسجد میں آئے، گھر جاتے ہوئے السلام علیکم کہے، اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، میدان سرحد میں بھی کوشش کرتے ہیں، اور دین اور تبلیغ اور تعلیم اور تعلم کے لیے یہ جہاد کی ساری قسمیں، ان لوگوں کو نبی پاک نے کہا کہ یہ جو دین سیکھتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو جہاد اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لیتا ہے اور گھر جاتے ہوئے سلام کہتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے، اللہ اس کو وافر رزق بھی عطا کرتے ہیں اور دنیا میں سارے کام اس کے سیدھے کر دیتے ہیں۔ جب فوت ہوگا تو سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، واصلوا الارحام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو کھانے کی ٹیبل پہ بلایا کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو۔ یہ تین کام سوشل ہیں، مہمان نوازی کرنا، سلام کہنا اور رشتہ داری کو جوڑنا، یہ سوشل کام ہے۔ تو ایک کام جس کا تعلق اللہ سے ہے، جب ساری دنیا سو جائے، مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کو منایا کر، تہجد پڑھا کر، چار کام کرنا تمہارا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار کام کرنے والا بندہ قیامت کو سلامتی سے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پیار محبت کیا کریں۔ اے کئی نا سیاسی بندے ہوں تو سیاست کا دور ہے، وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، جب بھی پا گئے نا وہ بابے نا تھاپی لاتے، پاویں ملکاں دی تھاپی ہوئے تو پاویں چودھریاں دی ہوئے، تھاپی جو اثر بڑا ہے۔ انہیں بابا جی ملے نا بس گلے لا لیا منہ تو پتر کی حال ہے انج مسافر بس۔ تو ساڈے کول تو یہ کام بھی نہیں ہوتا۔ پیار کرے لوگوں سے، اخلاق برتے، اور کبھی کبھار لمبے چوڑے کھانے کھلانے کی طاقت نہیں ہے، تو چائے کی پیالی اور رس منگوا کے کسی کو آؤ یار آج ادھر کھائیں، ادھر وہ دال روٹی ہو، اس سے تعلق بڑھتا ہے۔ اور رشتہ داروں کو ملو، ان کو جوڑو، ان کی دعائیں ملیں گی۔ اور چوتھا، اللہ سے تعلق قائم کر لو۔ چار کام کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں سلامتی سے پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جتنے کام ہم نے عرض کیے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، اور خصوصاً ملکی حالات کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاق پیدا کر دے، پیار پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، جو پاکستان کا دشمن، جو اسلام کا دشمن، جو اسلام والوں کا دشمن ہے، اللہ تو اس کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دے۔ اللہ اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ جو ہمارا چند منٹ بیٹھنا ہے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ درس سننا سنانا، قرآن حدیث بیان کیا، سنایا، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل تندرستی عطا کر دے، تا حیات تندرستیاں عطا کر دے۔
ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو، آل اولاد کو پکا سچا نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، اخلاق والا بنا دے، قرآن سے محبت نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عزت وقار اور توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ ان کی آخرت بہتر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔